سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں وہ تو پلید ہیں، تو یہ لوگ مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں اس سال کے بعد، اور اگر تمہیں فقر سے ڈر ہو تو اللہ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے تو غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جب حج ہوا، سن 9 ہجری کا پہلا حج، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ہوا، تو اس حج کے موقع پر آپ نے کچھ اعلانات فرمایا، جن میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا کہ آئندہ کسی بھی مشرک آدمی کو، یعنی وہ آدمی جو ابھی بھی شرک کی زندگی گزار رہا ہے، بتوں سے ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، لات منات عزا وغیرہ، جس آدمی کا ابھی بھی یہ عقیدہ ہے وہ مشرک ہے، تو لا یحجن بعد العام مشرک، اس سال کے بعد، یعنی اس دفعہ تو جو آگئے سو آگئے، لیکن آئندہ کے لیے کسی مشرک کو بیت اللہ کا حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا اس بات کا کہ بیت اللہ یہ توحید کا مرکز بن گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا یہ گھر، کہ جو توحید کے علم بردار تھے، امام تھے اس بات کے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے لیے کتنی قربانیاں دی، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، اور مشکلات کا شکار ہوئے، جان تک لینے کے لیے نمرود نے ان کی کوشش کی، بڑے عبرتناک طریقے سے آگ میں ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا یہ گھر، اور پھر ان کی ذریت، ان کی اولاد یہاں رہتی ہے، تو کیا توحید کے بغیر چلے گا یہ کام؟ یہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث کے طور پر پیش کیا، کہ اصل وارث یہ ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے اور ان کی وارث ہونے کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وهذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصیت، اس کا اظہار ہے یہ سب کچھ، کہ اب سے آئندہ کے لیے جو حرم شریف، حرم محترم ہے، یہ مشرکوں کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، اور اسی میں سے ایک حکم یہ تھا کہ حج نہیں کریں گے آئندہ کے لیے، تو اسی حکم کا بیان یہاں ہے کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، مشرک تو نجس ہے، نجس کہتے ہیں ناپاک کو، نجاست، ناپاکی، گندگی، غلاظت، یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن گندگی جو ہے وہ بعض دفعہ ناپاکی کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، مٹی لگ گئی کپڑے کو تو کپڑا گندا تو ہو گیا، میلا ہو گیا، لیکن ناپاک نہیں ہوا،
اور ناپاکی ہو جائے اور گندا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ناپاک پانی ہو، ایک بالٹی پانی کی ہے، اس کے اندر 2-4 قطرے یا 1-2 گھونٹ پیشاب کے ڈال دیے تو پانی تو کا رنگ نہیں بدلا، پانی تو ویسے کا ویسا ہے، مگر وہ ناپاک ہو گیا۔ اب اسی بالٹی کے اندر کسی نے کپڑا ڈال کر بھگو کر تار پہ ڈال دیا، وہ خشک ہو گیا، تو دکھنے میں تو کوئی نجاست نہیں، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی مٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کپڑا ناپاک ہے۔ تو یہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ ناپاکی نظر نہیں آ رہی لیکن اندر ہے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ 2 گلاس ہوں پانی کے، اس کے اندر سے ایک خالص پانی ہے اور ایک جو ہے وہ سرکہ ہے یا زہر ہے، تو دکھنے میں امتیاز نہیں ہو پاتا، عام انسانی آنکھ اس کا امتیاز نہیں کر سکتی کہ ان میں سے کون سا حیات ہے اور کون سا موت ہے۔ زہر تو موت ہے اور پانی حیات ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو نجاست بھی اسی طریقے سے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور ایک وہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ جو دکھائی دیتی ہے وہ تو یہ پیشاب، پیخانہ، گوبر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، لیکن جو دکھائی نہیں دیتی وہی جیسے ایک آدمی بے وضو ہو گیا تو ناپاک تو ہو گیا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس کے ساتھ کچھ احکامات وابستہ ہو گئے، جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک وضو نہ کر لے، یا ایک آدمی کے اوپر غسل کی حاجت ہو گئی، اب اس نے جو جسم کا متعلقہ حصہ تھا وہ دھو لیا، کپڑا دھو لیا، غسل نہیں کیا، تو اس کے کہیں جسم پر کوئی نجاست نہیں نظر آئے گی آپ کو، چاہے آپ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں اس کا نہیں نظر آئے گی، لیکن شریعت کہتی ہے یہ ناپاک ہے، اس لیے یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، قرآن پاک کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ غسل کی حاجت ہے، اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، نماز نہیں پڑھ سکتا، مختلف کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نجاست جو ہوتی ہے، ناپاکی، یہ کچھ ناپاکیاں وہ ہوتی ہیں جو آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں، کچھ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس سے اگلا درجہ جو ہے ناپاکی کا وہ ہوتی ہے انسان کی سوچ کی ناپاکی۔ کہتے ہیں بڑا گندا آدمی ہے، کسی آدمی کے بارے میں کسی سے کوئی رائے لے، جو پوچھے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، کہتے ہیں بڑا گندا آدمی ہے، لفظ بولتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ہر روز غسل کرتا ہو، ہر روز کپڑے پریس کر کے اور خوشبو لگا کے اور جناب بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں بڑا گندا آدمی ہے۔ تو گندگی کہاں ہے بھائی اس کی؟ کیا وہ واش روم میں جاتا ہے اس لیے گندا؟ وہ سب جاتے ہیں، تو پھر اس کی گندگی کیا ہے؟ اس کی گندگی کہتے ہیں سوچ کی گندگی، یعنی اس کی سوچ اچھی نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، اس کی نظر پاکیزہ نہیں ہے، اس کے دل کے خیالات پاکیزہ نہیں ہیں، یہ گندگی ہے اس کی۔ اس لیے جو آدمی اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک گندگی ہوتی ہے۔ تو اس سے اگلا اور مزید گہرائی میں جائیں تو ایک گندگی جو ہے وہ عقیدے کی گندگی ہے، یعنی وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریہ کہ جو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جیسے ایک عورت اپنے خامن کے ساتھ بے وفائی کرے عزت کے معاملے میں، تو چاہے وہ بہت جو ہے وہ اچھی ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، سب کچھ بھی ہو جائے، مگر خامن یہ چیز برداشت نہیں کرتا اگر وہ غیرت مند ہے تو۔ باغیرت آدمی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، مگر سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ ناپاکی ہے، یہ پلیدی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا، باقی سب گناہ کہتے ہیں میں معاف کر سکتا ہوں، کر دوں گا، کوئی سفارش سے معاف ہو جائے گا، کوئی ویسے معاف ہو جائے گا، مگر مشرک آدمی جو شرک کا عقیدہ لے کر دنیا سے چلا گیا، اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ کیونکہ حق خدا میں، اللہ کے حق میں یہ ڈاکہ زنی ہے شرک، کہ جو مخلوق ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو خدا بنا دیا۔ یہ ایسے ہی جیسے آدمی سرکاری افسر بنا دے کس کو، کسی دوسرے آدمی کو، بھائی یہ سرکاری افسر ہے، جو اصل ہے اس کی جگہ اس کرسی پہ اس کو بٹھا دو جا کر، تو ہر آدمی کہے گا یہ کیا بدتمیزی کی،
یہ کیا توہین کر دی تم نے، تو توہین عدالت ہوگی، یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، بھائی اس سے کیا فرق پڑتا؟ لیکن نہیں، اس کو گوارا نہیں کیا جاتا کہ مخلوق کو خالق کا حق دے دیا جائے. جیسے ہم دنیا میں یہ گوارا نہیں کرتے کہ ایک آدمی کا حق اٹھا کر دوسروں کو دے دیا جائے، تو ایسے ہی عبادت یہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ بھی اس کو گوارا نہیں کرتے کہ اس کا حق اٹھا کر کسی غیر کو دے دیا. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ظلم ہوتا ہے نا حق جگہ پر چیز رکھ دینا، ایک کا حق اٹھا کر دوسرے کو دے دینا، اپنی طرف لے آنا، یہ ظلم ہوتا ہے. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی حق تلفی ہے نہیں، اللہ سے بڑا کسی کا حق نہیں، اور مخلوق سے چھوٹی اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. تو اتنے بڑے ہستی کا حق اٹھا کر مخلوق کو دے دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے آدمی کہ اللہ نے یہ اپنے شریک بنا لیے. مشرکین مکہ بالکل کھلے لفظوں میں اس کا اقرار کرتے تھے، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ملکتہ، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. حج کے ترانہ یعنی تلبیہ کے اندر یہ بات کہتے تھے کہ ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا ملکتہ، ہاں سوائے اس شریک کے جس کو تم نے خود ہی اختیار دے دیا. اللہ کہتے میں نے کسی کو نہیں دیا، تو کہتے نہیں تو نے دے دیا. کیونکہ خدائی جو ہے نا یہ مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی، مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ خدائی کو برداشت کر سکے، اور خدائی ایسی چیز بھی نہیں کہ جو ٹرانسفر ہو سکے کسی کو. یہ ایسا رائٹ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مختار عام دے دو، کیونکہ ہمارا جو رائٹ ہوتا ہے ہم کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ہم سے وہ واپس بھی جا سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ حقوق رائٹس دائیں بائیں چلے جاتے ہیں. تو عدالتوں میں مختار عام بھی چلتا ہے، مختار خاص بھی ہوتا ہے، عام بھی ہوتا ہے، کہ یعنی جو کام میں کر سکتا ہوں یہ بندہ بھی کر سکتا ہے. میری جائیداد کے بارے میں بیان ہبہ کر سکتا ہے، بے کر سکتا ہے، کیس سن سکتا ہے، دعویٰ جواب دعویٰ سب کر سکتا ہے، اختیار دے دیا نا اس کو. تو خدائی ایسے نہیں ہو سکتی، نہ خدائی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ خدائی کاپی پیسٹ ہو سکتی ہے کہ خدا کے پاس بھی رہے دوسرے کے پاس بھی چلی جائے، یا خدا فارغ ہو جائے اور دوسرے خدا بن جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا کہ جو کام ہو ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں یہ کر دیا اللہ نے، الا شریک ملکتہ. تو یہ شرک اللہ تعالیٰ کو قطعاً گوارا نہیں ہے. اس کو ناپاکی کہا، ناپاکی. کافر آدمی ناپاک ہوتا ہے، یعنی اس کی نظریہ گندا ہے، سوچ گندی ہے. سوچ گندی کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے، مثلا دہریہ ہے، خدا کا انکار کر دیتا ہے، یہ بھی گندی سوچ، گندا آدمی ہے. یا خدا کو مانتا ہے مگر صحیح طریقے سے نہیں مانتا، کہتے خدا تین ہوتے ہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں، یا ہندو کہتے ہیں کہ کئی کروڑ خدا بنا دیے انہوں نے بتوں کی صورت میں، یا مجوسی کہتے ہیں کہ دو خدا ہوتے ہیں، خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا، برائی کا خدا الگ ہے، اچھائی کا الگ ہے. یعنی اس کائنات میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں ایک خدا کر رہا ہے، جو برے ہو رہے ہیں وہ دوسرا کر رہا ہے. اس طرح کی کہانی انہوں نے گھڑ لی. تو یہ مختلف قسم کے شرکی صورتیں ہیں. تو یہ سب گندے نظریات ہیں. اگر سے دیکھیں ہمیں نظر نہیں آئے گا، قرآن پاک کا یہ بیان لوگوں کو بڑا چبھتا ہے، اس لیے سورہ براءت جو ہے نا ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو. ہمارے نصاب سے نکال دی گئی کہ یہ ہمارے نوجوانوں کا، طلبہ کا ذہن خراب کرتی ہے. یعنی خراب کیا کرتی ہے؟ صاف کرتی ہے. خراب تو اب ہو رہا کہ جب ہم کافروں سے دوستی کی اور کافروں کے ساتھ رواداری کے نام پر کفر کی نفرت دلوں سے نکال رہے ہیں. ایک ہے کافر سے ہمدردی کرنا، اس سے بڑی مسلمان سے بڑا ہمدرد تو ہے ہی نہیں ان کا کوئی، کیونکہ مسلمان جو ہے انبیاء علیہ السلام کا وارث ہوتا ہے، اور نبی سے زیادہ ہمدرد کون ہوتا ہے؟ کافر کا. حضور نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہارے لیے ایسا ہوں کہ تم لوگ جو ہے وہ کھائی میں گر رہے ہو، کنویں میں گر رہے ہو، میں تمہاری پیچھے سے کمر سے کپڑے سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ واپس آؤ، تباہی آ گئے. اور اتنا غم، اتنی فکر، اتنی کڑن کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. بس کریں، اتنا ان کا نہ فکر کریں. اتنی غم. تو کافر کا غم ہونا چاہیے، اس کی ہمدردی ہونی چاہیے،
اور اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. لیکن کافر کی محبت نہیں ہونی چاہیے. کافر اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. کافر بھی اچھے ہوتے ہیں. اچھے ہوتے تو تم مسلمان ہو کے کیا کر رہے ہو؟ تم بھی کافر ہو جاؤ. یہ جو دل کے اندر کفر کی نفرت ہے نا، یہ قائم رہنی چاہیے. اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی چل رہا ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر جو ہے وہ ہر طرح کے حکومتی سطح پر رواداری، اعتدال اور فلاں فلاں، روشن خیالی، وسعت ظرفی اور اس طرح کے مختلف موٹے موٹے اچھے اچھے خوشنما قسم کے عنوانات لگا کر اوپر ٹائٹل یہ ہیں اور اندر کفر. رواداری کا مطلب کیا ہے؟ کافر کو کافر نہ سمجھو، یعنی اس کو یہ نہ کہو کہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، بلکہ کہو کہ کوئی بات نہیں، تم بھی جس خیر کی طرف. یہ پیچھے اس کے پھر فلسفے گھڑے جاتے ہیں کہ جناب ایک منزل پہ جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، اصل مقصد تو خدا تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے. عیسائی بھی جا سکتا ہے، یہودی بھی ادھر ہی جا رہا ہے، مسلمان بھی ادھر ہی جا رہا ہے، ہندو بھی ادھر ہی جا رہا ہے، یہ سب خیر ہی خیر ہے. یہ ایک نظریہ ہے اس کے پیچھے. رواداری اور اعتدال اس کے بغیر نہیں قائم ہوتا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں آج کل کے لوگ. تو یہ کفر ہے، سیدھا سیدھا کفر ہے یہ. کیونکہ اگر سارے راستے خدا کو ہی جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اللہ کو 1,24,000 نبیوں کو تکلیفوں میں ڈالنے کی؟ ان کو پتھر پڑ رہے ہیں، ان کے دانت شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، آرے سے چیرے جا رہے ہیں. اتنے پیاری ہستیاں اللہ تعالیٰ کی، انبیاء علیہ السلام، ان کی قربانیاں اور ان کی ساری زندگی پر پانی پھیر رہا ہے یہ نظریہ کہ سب ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے. اور ایک کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کون ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ سب ٹھیک ہے. بھئی کیوں نہیں پتا آپ کو؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سورج ہے اور یہ رات ہے اور یہ دن ہے؟ یہ نہیں پتا کہ منہ سے کھاتے ہیں ناک سے نہیں کھاتے؟ اتنی موٹی موٹی باتیں تو آپ کو پتا ہے، باریک باریک، اور اتنی موٹی سی بات جو آپ کو پتا نہیں کہ کون ٹھیک ہے. تو یہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کی ایک فضا ہے اور ایک پورا سوچ اور فکر ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی، میڈیا کی سطح پر بھی، لٹریچر کے اندر بھی، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ پر یہ ایک سوچ کار فرما ہے. اور اس کو عنوان کیا دیا تھا؟ اعتدال پسندی کا، یعنی روشن خیالی، وسعت ظرفی. نہیں آپ دوسروں کے لیے دل میں جگہ رکھیں، وہی ٹھیک ہے، دل میں جگہ رکھیں گے، لیکن جنت میں کافر کی جگہ نہیں ہے. ہم یہاں رکھیں گے. رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم ہمدردی کریں گے، یعنی جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں سب کے لیے ہمدردی کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ان کو دعوت بھی دیں گے کہ آ جاؤ خیر کے راستے کی طرف، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، خدا کا انکار چھوڑ دو. یہ خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے، یہی اعتدال ہے، یہی روشن خیالی، یہ وسعت ظرفی ہے. جس کو یہ عنوان دیے جا رہے ہیں وہ تو سری کفر ہے جو لوگوں کے، بچوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو فرمایا کھلا کھلا قرآن پاک تو رعایت نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہم جو مرضی لپیٹ لپوٹ کے اوپر سے باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن بالکل کھلی کھلی بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، تو مشرک تو ناپاک ہوتا نہیں، کوئی اس میں لگی لپٹی بات نہیں ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بس یہ آخری سال ہے، اس کے بعد ان کو بیت اللہ میں، مسجد حرم میں حج کے لیے، عمرے کے لیے، کسی عبادت کے لیے آنے کی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے. بعض حضرات نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جا ہی نہیں سکتا، یعنی حرم کی حدود جو طے شدہ ہے وہاں سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں جا سکتا. اور ابھی تک سعودیہ میں اس پر عمل تھا. اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، وہاں تو بہت کچھ بدل رہا ہے، یہ سکتا ہے یہ بھی قانون بدل جائے. تو اسی پر عمل تھا کہ غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا. کوئی چوری چھپے جائے، کوئی اپنی شناخت چھپا کر چلا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلم کا داخلہ وہاں منع ہے. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ دونوں حرم میں نہیں جا سکتے تھے. آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ. اس موقع پر مسلمانوں کو ایک طبعی پریشانی یہ ہوئی کہ چونکہ مکہ مکرمہ نہ وہاں کوئی کھیتی ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی باغات ہیں، کوئی آمدن کا کوئی ایسا ذریعہ تو وہاں تھا نہیں، ایک تجارتی ذریعہ تھی. اور تجارت میں بھی حج ایک بڑا عنصر تھا اس کا کہ لوگ آ جایا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ وہاں کے لوگوں کی بھی روزی روٹی کا انتظام ہو جایا کرتا تھا. تو فرمایا کہ اب اگر مشرک نہیں آئیں گے تو مسلمان تو ابھی کم ہیں، تو بہت زیادہ تو آس پاس کے جو قبائل وہ تو رفتہ رفتہ مسلمان ہوئے،
تو اگر کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حج کی رونق ماند پڑ جائے گی اور پھر معاشی طور پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ تمہیں ڈر ہو معاشی اعتبار سے نقصان ہوگا تو دیکھو حکم میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، حکم تو اٹل ہے، مشرک نہیں آ سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے، تمہیں کسی مشرک سے کچھ تجارت کرنے کی، لین دین کرنے کی، ان کو اپنے یہاں بلانے کی ضرورت ہی نہیں چھوڑیں گے، اپنے فضل سے اللہ تمہیں غنی کر دیں گے۔ اور عملاً ایسا ہوا کہ جب مشرک نہیں آئے تو پھر بھی آج تک بھی مسلمانوں کو حج میں جو ہے نا غیر مسلموں کی شرکت کے بغیر ہی حج ہو رہا ہے، حرم میں غیر مسلم نہیں جاتے، پھر بھی حرم کی رونقیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ اب بھی ان رونقوں کو بحال فرمائے۔ ان اللہ علیم حکیم، فرمایا کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کہ یہ اس نے جو حکم دے دیا تو ایسے جذبات میں نہیں دے دیا کہ جذبہ آ گیا، جیسے ہم غصے میں آتے ہیں تو ایک آرڈر جاری کر دیتے ہیں، بعد میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے دماغ تو آدمی کہتے ہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کام نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے بالکل پوری علم کے ساتھ کرتا ہے۔ ان اللہ علیم، جاننے والا ہے، علم ہے پورا اس کو ہر چیز کی حقیقت کا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ فیصلہ کل کو کیا نتیجہ لائے گا، سب جانتا ہے۔ حکیم حکمت والا بھی ہے، وہ جو حکم دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ اور مصلحت ہوتی ہے، اور اس حکم کے پیچھے فائدہ مصلحت یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کو، حرمین شریفین کو اسلام کا مرکز بنا دیا گیا کہ یہاں صرف اسلام ہی ہوگا، باقی دنیا میں کفر کافر رہنا چاہے رہ جائیں لیکن اس علاقے میں نہیں رہیں گے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی فکر اور فلسفہ، سوچ، نظریہ ہوتا ہے، وہ کسی ایک جگہ کو اپنا مرکز بناتا ہے، پھر وہاں وہ دوسرے نظریے کو گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے پیچھے یہ حکمت بھی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔